الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو آہد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراہ، سیاہ لا مقام، تتیمہ دورہ، سرخیل دورہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، شوال المکرم کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے دنوں 15 شوال المکرم کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا۔ اہل علم نے ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا۔ اسی طرح جو علماء ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم نے مختلف فورمز پر آواز اٹھائی، اور اب بھی بات کرتے ہیں۔ اب تو غزہ کے اندر تو آپ نے دیکھا جو صورتحال ہے، ویڈیوز وہ کلپس دیکھ نہیں سکتے، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ جی آپ بائیکاٹ کے بارے میں کہیں اور غزہ پر بات کریں، وہ تو ہم کرتے ہیں۔ اگر سننے والے جو ہیں وہ موقع پر موجود نہیں ہوتے تو ان کی اپنی سماعت کا قصور ہے، ورنہ ہم نے تو ہر فورم پہ غزہ پر بات بھی کی ہے، فلسطین کی حمایت میں، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ امت مسلمہ جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے۔ امت محمدیہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو ساری امت اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے، جس طرح جسم کی تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ بہرحال اور بندہ کچھ نہ کر سکے تو تنہائی کے لمحات میں بیٹھ کر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بقا کے لیے دعا ضرور کریں۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ اور حاضر ناظر یہ شاہدہ کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی حاضر ناظر کا ہے، ایک معنی گواہ کا ہے، اور ایک معنی محبوب کا ہے۔ اب یہاں پر اگر یہ سوال پیدا ہو کہ ایک شخصیت پوری کائنات میں حاضر ناظر کیسے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ ہم نے یہ کہا ہے اے نبی ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے، اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو رب کی ذات پر کرے، بات کرنی ہے تو رب سے کرے۔ محبوب نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں سارے جہان پہ حاضر ناظر ہوں، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ پاکستان کے اندر 2 لاء کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، CPC اور PPC۔ ایک کے اندر جرائم اور دفعات کا ذکر ہوتا ہے، دوسرا اس پہ انویسٹیگیشن کے طریقہ کار پر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ تو اس میں شاہد کا جو معنی ہوتا ہے نا کہ گواہ یا حاضر ناظر، شاہد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو شاہد ہوگا اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی آنکھیں سلامت ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موقع پر موجود ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو واقعہ کا علم ہو۔ تو ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو واقعہ جانتا ہو، موقع پر موجود ہو، آنکھیں اس کی سلامت ہوں، واقعہ کا علم ہو، وہ شاہد ہوتا ہے۔ تو آپ کے قانون میں تو شاہد میں یہ خاصیت ہوتی ہیں، اور پھر جن کو اللہ شاہد بنا کے بھیجے اس نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا، اس جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر بھی گواہ ہیں اور اس امت پر بھی گواہ ہیں، جیسا کہ حدیث پاک ہے جب قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء جلوہ گر ہوں گے۔ ان کی امتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی باری تعالیٰ یہ نبی آئے نہیں، انہوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی، ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ مکمل طور پہ انکار کر دیں گے۔ پھر کہا جائے گا امت محمدیہ کو بلایا جائے، پھر جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی میرے مالک آدم علیہ السلام نے اتنا عرصہ تبلیغ کی اور اتنے لوگ مسلمان ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا تبلیغ کی، اتنے لوگ مسلمان ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ساری امت گواہی دے گی کہ یہ جو انبیاء ہیں یہ تشریف لاتے رہے۔ اتنے میں وہ جو امتیں ہیں وہ ایک سوال اٹھائیں گی کہ باری تعالیٰ یہ تو تھے نہیں، یہ تو آخر میں آئے ہیں، ان کو کیسے پتا کہ انبیاء نے ہمیں تبلیغ کی ہے، یا اتنے لوگ مسلمان ہوئے ان کو کیسے پتا؟ جب یہ بات کہیں گے تو اتنے میں کوئی ایسی شخصیت تو ہو نا جس کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ پھر کہا جائے گا جن کو ہم نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبر دینے والے نبی ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے، آپ پہلی امتوں پر بھی حاضر ناظر ہیں، اس امت پر بھی حاضر ناظر ہیں۔ اے محبوب آپ اپنے لب ناز کو جنبش دیجئے، اب اللہ کی بارگاہ میں بتائیے کہ کتنے انبیاء کس وقت آئے، کتنا سال انہوں نے تبلیغ کی، کتنے لوگ امت کے اندر داخل ہوئے، کتنے ایمان لے کے آئے۔ اب میرے آقا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے بارے میں، ان کی امتوں کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہ جو امت ہے انہوں نے کہا تھا وہ امت ہے کہ یہ تو تھے نہیں، ان کو کیسے پتا؟ لیکن جب میرے محبوب لب ناز کو جنبش دیں گے وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ توریت میں بھی یہ بات موجود ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے کہ یہ مصطفیٰ ایسے ہیں جو پہلی امتوں کے اعمال بھی جانتے ہیں اور اپنی امت کے اعمال بھی جانتے ہیں۔ عربی کا یہ قانون ہے کہ قرآن میں جہاں وَإِذْ آ جائے، عربی میں جہاں وَإِذْ آ جائے، وَاذْكُرْ آ جائے، الم ترا یرا ارا آ جائے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی محبوب موجود تھے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور وہ وقت یاد کریں محبوب جب آدم علیہ السلام کو ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، تو یہ امتیں اس وقت خاموش ہو جائیں گی، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود نہیں فرمایا کہ میں شاہد ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو حاضر ناظر، ان کو گواہ اور ان کو محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، پھر محبوب ایسے ہیں کہ ان کا جتنا کوئی تعریف کرے، جتنے کوئی ذکر کرے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کا سائبہ نصیب آتا ہے، رحمتوں کا سائبہ میسر آتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ قید بھی نہیں ہے کوئی انسان ہے یا پرندے ہیں یا حشرات الارض ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، جو بھی محبوب علیہ السلام کا ذکر کرے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک دن ایک صحابی جاتا ہے اور جا کے نا ایک مچھلی شکار کر کے لاتا ہے اور گھر والوں کو کہتے ہیں اس کو پکاؤ۔ انہوں نے اس کو تیار کیا،
اور جب مچھلی کو پکانے لگے تو مچھلی کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی. کئی دن گزر گئے، آگ اثر نہیں کرتی. صحابیہ نے اپنے گھر والے کو کہا، صحابی رسول کو، کہ یہ مچھلی کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی. وہ مچھلی اٹھا کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں لے آیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا، مچھلی بتا تجھ پر آگ اثر کیوں نہیں کرتی؟ مچھلی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ میں پانی میں رہتی تھی وہاں پر کشتی کے اندر ایک بندہ سوار تھا، وہ آپ کی ذات بابرکات پر درود پڑھ رہا تھا. میں نے وہ درود یاد کر لیا ہے، اس درود کی وجہ سے مجھ پر آگ اثر نہیں کرتی. میرے آقا مسکرائے، فرمایا مچھلی اگر جو درود یاد کر لے اس پر دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی، میرا امتی میری ذات پہ درود پڑے گا تو اس پر آخرت کی آگ اثر نہیں کرے گی. میرا امتی اگر مجھ پر درود پڑے گا اس پر آخرت کی آگ اثر نہیں کرے گی. عزیزان محترم، درود تو اتنی بڑی نعمت ہے. وہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں پڑھا کرتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا شاید کسی نے عقیدت کے طور پہ لکھ دیا. جب میں نے دیکھا ابن جوزی جیسے بندے نے، امام مقدسی جیسے بندے نے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، انہوں نے اس واقعہ کو نقل کیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے خواجہ حسن بصری، آپ اتنے بڑے امام ہیں، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد وہ کس حال میں ہے. میں ان کا احوال دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وظیفہ بتایا، بھئی آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھتی سو جائیں، کلام کسی سے نہیں کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سینے کو جو ہے وہ فراوانی عطا کرے گا، وسعت عطا کرے گا، تیری باطنی آنکھیں کھلیں گی، دل کی تپتی جو ہے وہ روشن ہوگی، تجھے تیری بیٹی نظر آئے گی. تو جب ماں نے یہ وظیفہ کیا، دیکھیں کسی کو بھی دیکھنا ہو، دیکھنے کے لیے تڑپ کا ہونا یہ ضروری ہے. اگر تڑپ نہیں ہوگی نا تو پھر آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا. تڑپ اور یہ بے چینی، یہ کیفیات، یہ شتیہات انسان کو منزل مقصود تک لے جاتی ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کیا. عمل کرتے ہی جناب والا وہ سو گئیں. تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کی بیٹی جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے اور جہنم کے لباس میں ہے. اور وہ صبح کے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو احوال بیان کرتی ہیں کہ میری بیٹی جہنم میں اور جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے. کچھ عرصہ گزرا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رات کو آرام کر رہے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں کہ وہی بچی، وہی نوجوان، وہ لڑکی، اس نے جنت کا لباس پہنا اور جنت میں ٹہل رہی ہے. اور عرض کرتی ہے، خواجہ حسن بصری آپ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. تو کہنے لگی میں وہ بچی ہوں جس کی ماں آپ سے وظیفہ پوچھ کے آئی تھی کہ دیکھنے کے لیے کہ میں کہاں ہوں. تو مجھے اس نے دیکھا میں جہنم میں ہوں. تو کہنے لگے بیٹی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جہنم میں ہے، تو میں تو تجھے جنت کے لباس میں دیکھ رہا ہوں اور جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو وہ کہنے لگی ایک اللہ کے ولی تھے، وہ یہاں سے گزرے، انہوں نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے پورے قبرستان والوں کو ایصال ثواب کیا ہے. اس ایک درود کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان والوں کو جنت کر دی. آپ اندازہ لگائیں، زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں، معاملات جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، ہر زبان ایک جیسی نہیں ہے، پڑھنے کا بھی فرق ہوتا ہے. کئی وہ مقبولان بارگاہ رسالت مآب ہوتے ہیں کہ جب ان کی زبان سے درود شریف نکلتا ہے اس کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور وہ جب بولتے ہیں، جیسا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہنے لگتا ہے حضور میری بچیاں جوان ہیں اور میں بڑا غریب ہوں، کوئی مہربانی کریں، کوئی وظیفہ بتائیں. آپ نے فرمایا جاؤ مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے لاؤ. وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے لایا، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پڑھنے کے بعد فرمایا گھر لے جاؤ اور گھر جا کے دیکھنا. جب گھر جا کے دیکھا تو وہ سونے کے تھے. جب اس نے وہ مٹی کے ڈھیلے دیکھے نا کہ یہ سونے کے ہیں تو کہنے لگا واہ بزرگو، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے سونا بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور سونا بھی بنا کے دے دیا ہے. اب اس نے مٹی کے وہ ڈھیلے اکٹھے کیے اور ساتھ ہی جناب والا قل واللہ شریف پڑھنی شروع کر دی. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 1000 مرتبہ لاکھ مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لی، مگر وہ مٹی رہی، سونا نہ بنی. اب وہ آتا ہے آ کے حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ناز کے سامنے بیٹھتا ہے اور عرض کرتے بابا جی آپ نے بھی وہی قل واللہ پڑھی تھی اور ہم نے بھی قل واللہ پڑھی
پڑھی ہے، آپ نے 1 مرتبہ پڑھی سونا بن گیا، اور ہم نے 1,00,000 مرتبہ پڑھی وہ مٹی بن گئی، وجہ کیا ہے؟ تو بابا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے قول واللہ وہی ہے، پر زبان تو فرید کی لے کے آنا۔ تو سب کی زبان تو ایک جیسی نہیں ہوتی نا، کبھی زبان بھی بندہ فرید کے لے آئے نا پھر بات ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابن نعمان نامی شخص 637 ہجری میں جو ہے وہ حج کر کے آ رہا تھا، تو راستے میں ظاہر سی بات ہے حج کر کے آیا، کافی تھکاوٹ تھی، ایک جگہ وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو نیند آ گئی، جیسے نیند آئی تو سواری بھی چلی گئی ساتھ، اور یہ سوتا رہا۔ 3 دن کے بعد آنکھ کھلی، اتنی زیادہ تھکاوٹ تھی، جب دیکھا کہ جنگل بیابان ہے، 3 دن گزر گئے، تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ نہ کھلی تھی، بڑا پریشان ہوا کہ بھئی اب کیا ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں ایک بات اس کو یاد آئی کہ محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جو کثرت سے میری ذات پر درود پڑھے، جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک اس کے ذہن میں آئی نا، اس نے دیکھا کہ اب تو جنگل بیابان ہے، موت کے لالے پڑ رہے ہیں اور اندھیرا ہو رہا ہے، یہاں پہ جنگل کے جانور بھی آ جائیں گے، یہ 3 دن میں یہاں پڑا رہا اور اللہ نے میری حفاظت کی ہے۔ مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ ابھی وہ درود شریف پڑھ ہی رہا تھا، کیا دیکھتا ہے حسن و جمال کا پہ کر ایک شخصیت تشریف لاتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، بولتے نہیں، اور پکڑ کے کہتے فرماتے چلو، 2 قدم چلے تھے قافلے سے ملا دیا، اور جب جانے لگے ابن نعمان نے قدم بوسی کی اور عرض کی حضور بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں، اتنی لجپالی آپ نے کی ہے، ابھی میں نے 1 مرتبہ مدینے کی طرف منہ کر کے آواز دی تھی، آپ نے کرم کیا۔ تو وہ کہنے لگے تیرا نبی ہوں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، کثرت سے میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، اور جو میری ذات پہ درود پڑھے جہاں مشکل وقت ہے مجھے پکارے، ہم نبی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس بات کو علامہ یوسف بن اسماعیل لبانی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، یعنی محبوب علیہ السلام توجہ فرماتے ہیں، جہاں محبوب کا ذکر ہو محبوب کی نگاہ ناز آتی ہے۔ دیکھیں نا حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، بزرگوں کے اوپر مختلف کیفیات ہوتی ہیں، مختلف شتیحات ہوتی ہیں، مختلف ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک عالم یہ بھی تھا کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ کے اندر نا مٹھائی رکھتے تھے، جب کوئی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تو وہ مٹھائی اس کے منہ میں ڈال دیتے اور کہتے تو نے میرے کریم رب کا نام لیا ہے، کریم رب کا نام لیا ہے، یہ مٹھائی کھا لو۔ جب وہ پھر ایک یہ کیفیت بھی آئی کہ تلوار ہاتھ میں رکھتے اور کوئی اللہ کا نام لیتے تو کہتے تمہیں شرم نہیں آتی، بے خیالی میں میرے یار کا نام لیتے ہو۔ ایک وہ کیفیت بھی تھی، وہ حالات واقعات و معاملات بھی تھے کہ رب کا نام جو لیتا اس کو مٹھائی کھلاتے۔ ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ تلوار نکال لیتے کہ تو نے بے خیالی میں نام کیوں لیا ہے میرے یار کا۔ اور یہ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مجلس لگی ہوئی ہے، امام مجاہد بہت بڑے امام ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، تو حضرت امام مجاہد کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں اور ان کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں۔ اور یہ مشہور تھا کہ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ مجذوب ہیں، آپ کے اوپر جذب کی کیفیات رہتی ہیں، تو فرمانے لگے کہ تشریف رکھیے۔ لوگوں نے کہا حضرت اے امام مجاہد، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے مفسر، اور آپ ایک مجذوب کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کے ماتھے کو بوسہ دیا ہے۔ تو کہنے لگے میں کیوں نہ بوسہ دوں، رات مقام حضوری پر فیض تھے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، یہ ابوبکر شبلی آتے ہیں، جس جگہ میں نے ماتھے کا بوسہ لیا ہے اسی جگہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماتھے کا بوسہ لے رہے تھے، اس پر کرم فرما رہے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، اور میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام پہ اتنا کرم، کریموں کے لیے کرم کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، کریم تو کریم ہوتے ہیں، وہ تو کرم فرماتے ہیں، لیکن حضور والا پھر بھی بتائیں تو صحیح ابوبکر شبلی پر اتنا کرم، آپ ماتھے کا بوسہ لے رہے ہیں۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا غلام ابو بکر شبلی، اس کی ایک عادت ہے، وہ کیا ہے کہ جب یہ فرض نماز پڑھتا ہے نا تو آیت الکرسی کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ یہ 3 بار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد ہم اس کو تکتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے سوچا کیوں نہ ان کو زیارت بھی کرائی جائے، ان کے ماتھے کا بوسہ بھی دیا جائے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم فرماتے ہیں، اتنا کریم ہے، اور پھر تو برکت ہی برکت، جس کو محبوب نواز دے اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 8 سال کا تھا، میری اماں مجھے سرکار کے پاس لے گئی اور کہنے لگی حضور اس کے لیے دعا کریں، میرا بیٹا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دیں۔ پہلی کیا دعا دی؟ اے اللہ انس بن مالک کے مال میں برکت عطا فرما۔ دوسری دعا دی اس کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ تیسری دعا اور چوتھی دعا کہ اے اللہ جب یہ تیرے سامنے آئے اس حال میں آئے کہ تو اس سے راضی ہو اور اسے دیکھ کے تو خوش ہو جائے۔ اب یہ 4 دعائیں محبوب علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک کو عطا کی، اور پھر فرماتے 10 سال میں محبوب علیہ السلام کی خدمت میں رہا، 10 سال جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، 10 سال۔ کبھی میرے آقا نے مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی میرے آقا نے مجھے جھڑکا نہیں، مجھے جھاڑا نہیں، مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، اور میں محبوب علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں اس کو درجہ قبولیت پہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ میرے محبوب تو خود نہیں بولتے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، چونکہ محبوب نے دعاؤں سے نوازا ہے، کریمی فرمائی ہے، تو لہذا محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میرے انس بن مالک کے مال میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ دعا کی یہ برکت تھی، ایک زمین ہے مدینہ شریف کی، وہاں لوگوں کے پھل بھی اگتے ہیں، فصلیں بھی ہوتی ہیں، وہ ایک زمین ہے، لیکن ان کو محبوب نے دعا عطا نہیں کی، مجھے دعا دی تھی۔ زمین مدینے کی ایک ہے، لوگوں کا جو باغ تھے وہ 1 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، اور حضرت انس فرماتے میرے باغات 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، ایک تو وہ موسم کی وجہ سے اور ایک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مبارکہ کی وجہ سے۔ اور دوسرا فرمایا حضرت انس بن مالک اس وقت میں اپنے 96 بچے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو میں دفنا چکا ہوں، باقی یاد ہی نہیں ہے۔ محبوب نے دعا دی تھی کہ اللہ کثرت سے اولاد عطا فرما، اور تیسری دعا تھی اے اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں برکت عطا فرما۔ فرماتے بصرہ کے اندر اس وقت سب سے بوڑھا میں ہوں اور کوئی صحابی نہیں، بصرہ میں جتنے محبوب کے صحابہ تھے سارے دنیا سے چلے گئے، وصال فرما چکے ہیں، میں اکیلا محبوب علیہ السلام کا صحابی ہوں۔ فرماتے یہ 3 دعائیں قبول ہو گئیں، اور چوتھی دعا جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی تھی کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس عالم میں جائے، اس حالت میں جائے کہ رب اس کو دیکھ کے راضی بھی ہو، خوش بھی ہو جاؤ، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں میرے آقا جو فرما دے وہ ہو جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس حالت میں رب ملے کہ مجھ سے راضی بھی اور خوش بھی ہو، جس طرح 3 دعائیں میری زندگی میں پوری ہو گئی ہیں، مجھے یقین ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا رب مجھے دیکھ کے خوش بھی ہو جائے گا، مجھ سے راضی بھی ہو جائے گا۔ برکت سے مجھے ایک بات یاد آئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کا موقع تھا، تو ایک پتھر آ گیا جو ٹوٹتا نہیں تھا، صحابہ بیلچے مار مار کے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ ٹوٹتا نہیں تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ کدال دکھاؤ، بیلچہ دکھاؤ۔ محبوب نے جیسے مارا تو وہ جو پتھر تھا اندر وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دیکھا محبوب علیہ السلام نے اپنے شکم عطر پر پتھر باندھا ہوا ہے، اور چہرے کے اوپر اثرات ہیں بھوک اور پیاس کے، پر میں مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور میرے دل پر ایک عجیب کیفیت ہو گئی کہ پوری کونین کے مالک ہیں اور پوری کونین کے مختار ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اپنے
शिकम अतर के ऊपर पत्थर बांधे हुए हैं। कहते मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए, मैं रोने लग गया और मैं सीधा अपने घर गया और मैंने अपनी घर वाली से पूछा घर में कोई चीज़ है? तो उन्होंने कहा कि कुछ आटा पड़ा हुआ है, 8-10 बंदों के खाने की रोटी ये बन जाएगी और एक छोटी सी बकरी खड़ी है। तो मैंने कहा चले मैं बकरी ज़िबा कर देता हूँ और इसको गोश्त बना देता हूँ, आप इसको पकाएं, मैं जाने कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाता हूँ और उनसे अर्ज़ करता हूँ हुजूर ये 5, 7, 8 बंदे लेके आ जाए, मेरे घर में आपकी दावत है। अब महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं आया, मैंने अर्ज़ की हुजूर दावत है। मेरे आका ने फरमाया अच्छा आप ऐसा करें, जब तक मैं आ ना जाऊँ हंडिया को उतारना नहीं है। फरमाते जिस वक्त मैं घर से चला तो मेरे 2 बेटे थे, उन्होंने बड़े बेटे ने छुरी उठाई और छोटे को ज़िबा कर दिया और फिर वो चबारे से खौफ के मारे जब नीचे आया ना तो उसकी गर्दन टूट गई, वो भी फौत हो गया। अब 2 बच्चे मेरे फौत हो गए। मेरी घर वाली ने उस पर कपड़ा डाल दिया कि महबूब अलैहिस्सलाम चले जाएंगे तो फिर अपने घर वाले को बताऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोग्राम ख़राब हो जाए। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा हमारे घर में तशरीफ़ ला रहे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में जलवागर होते हैं उस घर की अजमत और शान का क्या कहना। तो हजूर वाला मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक मैं ना आ जाऊँ तो उस वक्त तक तुमने हंडिया को नहीं उतारना। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो मेरे आका ने फरमाया वो आटा ले आए जो गूंद के रखा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उस आटे में डाला और जो हंडिया पक रही थी उसमें अपना लुआब दहन डाला। मेरे उस्ताद मुकर्रम एक खूबसूरत जुमला कहा करते थे कि जो मुल्ला नबी की मिसलियत का दावा करते हैं ज़रा वो अपनी हंडिया में घर में लुआब डाल के देखे, फिर देखे उसकी बीवी उसको कितने जूते मारती है। ये तो मेरे मुस्तफा के लुआब दहन की बरकत है कि जिसको लोग बरकत और तबर्रुक हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाने के ऊपर उस आटे के अंदर लुआब दहन आपने डाला, तबर्रुक अता फरमाया, हंडिया के अंदर भी डाला। अब दस्तरखान लग गया। ये वो दस्तरखान था जो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जिस दस्तरखान पे मुस्तफा हाथ लगा दे या आप अपना रुखे ज़ेबा साफ़ फरमा ले, अपने जो लबे नाज है उनको साफ़ फरमा ले, वो जलता नहीं था। जैसे हज़रत अनस बिन मालिक का दस्तरखान है, चमड़े का दस्तरखान होता था, उसके ऊपर वो शोरबा लग गया, घी लग गई, चर्बी लग गई, निशानात पड़ गए। तो हज़रत अनस बिन मालिक को लोगों ने कहा ये जो दस्तरखान है मैला है, फरमाया अभी इसको साफ़ कर देते। वो दस्तरखान उठाया और जलते हुए तनूर के अंदर डाल दिया। जब निकाला मैल जल चुकी थी, साफ थी। उन्होंने कहा अजीब बात है, ये खुश्क चमड़ा है, इसको तो आग जला देती। उसने कहा कैसे जलाएगी? जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, मेरे आका ने खाना खाने के बाद अपना हाथ मुबारक और अपना होठ मुबारक कैसे साफ किए थे। जब से महबूब ने हाथ साफ किए मैं इसको धोता नहीं हूँ, आग में डालता हूँ, आग से मैल जो है वो जल जाती है, दस्तरखान नहीं जलता क्योंकि मेरे मुस्तफा करीम के जो हाथ लगे हैं, महबूब अलैहिस्सलाम के जो हाथ मुबारक लगे हैं, यदुल्ला वाले हाथ लगे हैं, जिन हाथों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। महबूब जो आपकी बैत है वो हमारी बैत है, यदुल्ला फौका ऐदीहिम, इन हाथों पर अल्लाह का हाथ है, वो हाथ। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठे खाना तनावल फरमाने वाले थे। जिब्रील अमी आते हैं, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम इरशाद फरमा रहे और फरमा रहे जब तक जाबिर के बेटे खाने में शरीक ना हो महबूब खाना शुरू नहीं करना। हज़रत जाबिर अपनी घर वाली के पास जाते हैं और कहते हैं महबूब बार बार बच्चों को याद फरमा रहे, उनको ले आए। वो कहती है जी आप महबूब अलैहिस्सलाम से कहें खाना शुरू करें, बच्चे खेलने गए आ जाते होंगे। कितना इश्क था, बच्चे दुनिया से चले गए, जनाजे रखे हुए हैं और कपड़े डले हुए हैं कि कहीं हमारा प्रोग्राम ख़राब ना हो जाए, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कहीं नाराज़ ना हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर क्या था, चश्मे फलक ने देखा, महबूब ने फरमाया हम खाना नहीं खाएंगे चूँकि ये हुक्म रब्बानी है। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने हुक्म दिया है कि जब तक जाबिर के बेटे खाने में शरीक नहीं होंगे अल्लाह का नबी खाना नहीं खाएगा। हज़रत जाबिर दोबारा जाते हैं, घर वाली से पूछते हैं मसला क्या है। उन्होंने ये सारी बात सुनाई। अय जाबिर बिन अब्दुल्ला,
تیرے بیٹے تو دونوں شہید ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا جسم رکھا ہوا ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں محبوب ہم غریبوں کے گھر میں تشریف لائے ہیں، کہیں یہ برکت جو ہے وہ دور نہ ہو جائے، اور کہیں محبوب کے دل پر قلب نازنین پر گراں اور بوجھ نہ گزرے۔ لہٰذا محبوب ایسا نہ فرمائے کہ ہم نہیں جاتے، کہ 2 فوتکیاں ہو گئی، 2 بچے دنیا سے چلے گئے، تو آتے ہیں اور آ کے رو کے محبوب علیہ السلام کے کان میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے جو ہیں وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، میری گھر والی نے مجھے بتایا نہیں یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ہم مجبور ہیں معاذ اللہ، کچھ نہیں کر سکتے، پر میں نہیں بچوں کو اٹھا کے لے آؤ، اللہ نے فرمایا وہ دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ اس وقت کھانا نہیں کھانا جب تک حضرت جابر کے صاحبزادگان ساتھ نہ ہو، جاؤ دونوں کو اٹھا کے لاؤ۔ حضرت جابر جاتے ہیں، ایک ایک کر کے دونوں بچوں کو لے کے آتے ہیں، اور جب محبوب نے دیکھا، محبوب نے اپنا لعاب دہن ان کی جو ہے وہ گردنوں پہ لگایا اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا، اور میرے آقا اپنے ہاتھ سے روٹی کے ٹکڑے کرتے ہیں اور وہ مخلوق کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ تو 8 کو بلایا تھا اور کئی ہزار صحابہ محبوب علیہ السلام کے جو ہے اس دسترخوان پہ حضرت جابر بن عبداللہ کی دعوت پر موجود ہیں۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کھا لیا، فرمایا یہ جو چھوٹی سی بکری تھی نا اس کی ہڈیاں اکٹھی کرو۔ ہڈیاں اکٹھی کی گئیں، میرے آقا علیہ السلام نے ید اللہ والا ہاتھ ان ہڈیوں میں رکھا تو وہ بکری دوبارہ زندہ ہو گئی۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر یہ اپنی بکری سنبھال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعوت خود فرما ہے۔ اب مستشرقین اعتراض کرتے ہیں کہ جی تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے ہیں، اور ہمارے کام علم جو مسلمان ہیں ان کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبع معجزات ہیں، اور منبع معجزات کی یہ تعریف یہ ہے کہ جتنے انبیاء تھے ان کے پاس جتنے معجزات تھے وہ سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھے کر کے اپنے محبوب کو عطا کر دیے۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ تو محبوب کا معجزہ ہے۔ قرآن معجز ہے، اور معجز کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والا۔ بڑے بڑے لوگ آئے ایک چھوٹی سی صورت نہیں بنا سکے، جو عاجز ہو جائے قدرت کے خلاف اس کو معجز کہتے ہیں، اور جو معبود کے خلاف عقل کوئی معاملہ کرتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن معجزہ ہے۔ اور لوگ وہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں، تو کیا تمہارے نبی نے کیے ہیں؟ تو وہاں منہ گندہ کرنے کی ضرورت نہیں، بتانا چاہیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیے ہیں۔ اور مردے کی تعریف یہ ہے جس کے اندر جان رہ چکی ہو، میرا نبی تو وہ ہے جس نے پتھر پہ ہاتھ رکھا تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر ایک یہودی عورت نے نا ایک بکری کو زہر آلود کر کے نا محبوب علیہ السلام کی خدمت میں رکھ دیا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بکری پر ہاتھ رکھا تو وہ مردہ بکری بول پڑی۔ اب اس نے کتنی موتیں اختیار کی تھی، پہلے ذبح ہوئی تھی ایک موت، آگ پہ پکی تھی دوسری موت، زہر آلود ہوئی تھی تیسری موت، 3 موتوں کے مراحل کراس کرنے کے بعد جب محبوب نے ید اللہ والا ہاتھ رکھا تو وہ بکری بول پڑی یا رسول اللہ ہمیں تناول نہ کرنا کیونکہ اس کے اندر میرے اندر زہر ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ عورت کو بلایا اور فرمایا تم نے اس کو زہر آلود کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں یہی تو دیکھنا چاہتی ہوں، نبی ہوتا وہ ہے جو غیب کی خبر رکھتا ہے، میں دیکھ رہی تھی اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بکری زہر آلود ہے، اور اگر سچے نہیں ہیں تو پھر آپ زہر کھا لیں گے تو جو مختلف شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے۔ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کے صدقے سے امت مسلمہ امت محمدیہ کو اپنی امان میں رکھے، ہمہ قسم کے حوادث سے پریشانیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔